बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह, हम आजमाइशों के काबिल नहीं हैं, बस अपनी रहमतों और बरकतों से नवाज दे और हमारे गुनाहों और ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाज़ा, नज़द मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। मैं आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले कि वीडियो को डिटेल में शुरू किया जाए, आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फ्रोज़न शोल्डर। दोस्तों, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि फ्रोज़न का मतलब है जाम हो जाना और शोल्डर का मतलब है कि कंधा। तो कंधे का जाम हो जाना, तो यहाँ पर कंधे के जाम होने से मुराद जब कंधे में प्रॉब्लम होती है और कंधा प्रॉपर तौर पर हरकत नहीं करता, उसकी जो हरकत होती है उसमें महदूद हो जाती है, उसकी हरकत में कमी हो जाती है, और जो कंधा होता है वो ठीक तौर पर हरकत नहीं कर सकता, उसमें दर्द शुरू हो जाता है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो ये कंडीशन जो है वो फ्रोज़न शोल्डर कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो फ्रोज़न शोल्डर होता है वो क्यों होता है। जब शोल्डर के मसल्स, लिगामेंट और इसके टेंडस का जो होती है, जो टेंडस होते हैं शोल्डर के, वो जब फ्रीज हो जाते हैं या उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो दैट इज़ द काज ऑफ फ्रोज़न शोल्डर। इसकी जो एक और काज है वो शॉर्टेज ऑफ साइनल फ्लूइड इन शोल्डर कैप्सूल। जब कंधे के जो कैप्सूल होते हैं, जो इसका शोल्डर जॉइंट होता है, उसमें एक साइनल फ्लूइड होता है, जब वो मिकदार में कम हो जाता है तो इस वजह से भी जो कंधे में जो शोल्डर फ्रोजन है वो हो जाता है। इसकी और भी बहुत सी काजेज़ हैं, जिसमें ऑपरेशन या चोट के बाद फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर कोई चोट लगती है जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है और कंधा प्रॉपर तौर पर हरकत नहीं कर पाता, तो ये काज भी हो सकती है फ्रोजन शोल्डर की। या कोई और बीमारी जो कि लंबे अरसे से आ रही हो, जिसकी वजह से जो कंधा है वो प्रॉपर तरीके से हरकत नहीं कर पा रहा होता है, तो ये भी काज बन सकती है फ्रोजन शोल्डर की। इसी तरह डायबिटिक्स, अर्थराइटिस, थायराइड की वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। अगर फ्रैक्चर आ गया है शोल्डर में, तो फिर भी जो है फ्रोज़न शोल्डर जो है वो हो सकता है। अगर स्ट्रोक्स हुआ है तो आफ्टर स्ट्रोक्स फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। या कंधे में जो होने वाली कोई भी तकलीफ हो और उसको टाइम से इलाज ना किया जाए, तो आगे चलकर ये जो तकलीफ होती है वो फ्रोज़न शोल्डर का जो है वो वजह बन सकती है। दोस्तों, फ्रोज़न शोल्डर की जो प्रॉब्लम है किसी उम्र में भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, यानी मर्द को भी हो सकती है, ख़वातीन को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, तो किसी को भी हो सकती है और उम्र के किसी में भी हिस्से में भी हो सकती है। लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि ये जो बीमारी है वो 40 से लेके 70 ईयर्स के ये जो दरमियान का पीरियड है उसमें ज़्यादा होती है, और मर्दों के मुकाबले में औरतों को ज़्यादा होती है। और स्पेशली जब औरतों का जो मेंसेस होते हैं वो रुक जाते हैं, उसके बाद जो है ये औरतों में इसकी मकदार को ज़्यादा नोट किया गया, और ज़्यादातर जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड इसमें पाई गई हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में वो कौन सी मेडिसिन है, वो कौन सा ट्रीटमेंट है जिसके इस्तेमाल करने से फ्रोज़न शोल्डर की जो प्रॉब्लम है उससे निजात हासिल की जा सकती है। दोस्तों, जो सबसे बेहतरीन फ्रोज़न शोल्डर में मेडिसिन काउंट की जाती है वो है आर्निका। आर्निका उस सूरत में आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स है। अगर आपको उस मेडी की साइन और सिम्टम्स
مل جاتی ہیں، تو پھر اگر وہ میڈیسن آپ یوز کریں گے تو آپ کو اس کے ونڈرفل رزلٹ ملیں گے۔ تو آرنیکا میڈیسن، اگر آپ کے شولڈر میں کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی انجری ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا یہ جو شولڈر میں فروزن ہوا ہے، شولڈر فروزن ہوا ہے، تو پھر آپ آرنیکا 200 یوز کریں، اور اس کے آپ 5 ڈراپ صبح اور 5 ڈراپ شام 2 گھونٹ پانی کے ساتھ استعمال کریں، آپ اس کو بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ دوستو، یہ جو فروزن شولڈر ہے وہ دائیں کندھے میں بھی ہو سکتا ہے اور بائیں کندھے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دائیں کندھے میں ہو تو اس میں سینگونیریا جو ہے وہ بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ آپ سینگونیریا میڈیسن جو ہے وہ 30 پوٹینسی میں لیں، اور اس کے جو 5 قطرے جو ہے وہ آپ 2 گھونٹ پانی کے ساتھ صبح، دوپہر اور شام استعمال کریں، اس سے آپ کو بڑے اچھے نتائج ملیں گے۔ جو اگر دوسری میڈیسن ہے جو رائٹ سائڈڈ میڈیسن ہے، اگر آپ کو رائٹ شولڈر میں جو پرابلم ہوئی ہے، اس میں فروزن ہوا ہے، اس میں اسٹفنس آ گئی ہے، اس میں پین ہے، تو آپ چیلیڈونیم میڈیسن کو استعمال کریں۔ چیلیڈونیم کے بڑے اچھے رزلٹ ملتے ہیں، اور اگر اسپیشلی جو رائٹ سائڈ کی یہ شولڈر جوائنٹ ہے، اس کی بون ہے، اس کا جو اینڈ ہے، جو اس کا سر ہے، اس میں آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے، تو آپ نے چیلیڈونیم 200 پوٹینسی میں لینی ہے، اور اس کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی کے ساتھ صبح استعمال کرنے ہیں، اور 5 ڈراپس آپ نے 2 گھونٹ پانی کے ساتھ شام کو استعمال کرنے ہیں۔ آپ کو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اس کے ساتھ دوستو، اگر لیفٹ شولڈر میں پین ہو اور یا اس میں فروزن ہو جائے لیفٹ شولڈر، تو آپ فیرم میٹالکم میڈیسن 200 پوٹینسی میں لیں، اور اس کی اگر سمٹم دیکھے جائے تو جو فیرم میٹالکم کا جو پیشنٹ ہوگا وہ بالکل انیمک پیشنٹ ہوگا، اس کو خون کی کمی محسوس ہوگی، بالکل لین ٹائپ ہوگا۔ تو اگر ایسا پیشنٹ ہے جس کو ساتھ پرابلم ہے لیفٹ سائڈ شولڈر جوائنٹ کی، فروزن شولڈر کی، تو آپ اس میڈیسن کو آپ 30 پوٹینسی میں لیں، اور اس کے 5 ڈراپس 3 ٹائم استعمال کریں، آپ کو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ دوستو، جو دوسری میڈیسن ہے لیفٹ سائڈڈ کے لیے، وہ ہے ریسٹاکس میں اگر لیفٹ شولڈر میں پین ہو اور ہاتھ کو حرکت دینے سے سکون محسوس ہو، تو پھر آپ جو ہے ریسٹاکس 200 میڈیسن کو 200 پوٹینسی میں اس کے 2 ٹائم آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، یعنی 5 ڈراپ صبح اور 5 ڈراپ شام کو استعمال کرنے ہیں۔ اس کا آپ کو بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ جو اگلی میڈیسن ہے، اگر شولڈر میں سختی محسوس ہو، کھچاؤ محسوس ہو، اور تو اس وقت آپ کلکیریا فلور 200 پوٹینسی میں آپ اس کو بھی 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام کو کھانا کھانے کے بعد 2 گھونٹ پانی کے ساتھ استعمال کریں، آپ کو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ دوستو، جو ایک اور مدر ٹنکچر ہے، چاہے آپ کو رائٹ شولڈر فروزن ہے اور چاہے آپ کا لیفٹ شولڈر فروزن ہے، تو پھر آپ نے گوائکم ایک مدر ٹنکچر ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے آپ نے 5 قطرے دن میں 3 ٹائم کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد صبح، دوپہر، شام آدھا کپ پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور میڈیسن ہے تھیوسینامینم، یہ آپ نے 3x پوٹینسی میں لینی ہے، چاہے آپ کو رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ کا فروزن شولڈر ہے، تو آپ نے تھیوسینامینم اور گوائکم یہ دونوں لازمی استعمال کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو رائٹ سائڈڈ ہے تو آپ نے رائٹ سائڈڈ کی میڈیسن یوز کرنی ہے، اگر لیفٹ سائڈڈ فروزن شولڈر ہے تو آپ نے لیفٹ سائڈ کی جو میڈیسن یوز کرنی ہے۔ جو تھیوسینامینم ہے، اس کے آپ نے 4 ٹیبلٹ، 4 ٹیبلٹ صبح کو، 4 ٹیبلٹ دوپہر کو، اور 4 ٹیبلٹ شام کو استعمال کرنی ہے۔
دوستو اگر آپ یہ کچھ عرصہ میڈیسن کنٹینیوس لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو فروزن شولڈر کی آپ کو پرابلم ہے یہ بہت ہی جلدی جو ہے ختم ہو جائے گی. دوستو ان میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ نے فزیوتھراپی ضرور کرانی ہے. فزیوتھراپی ایک ایسی پروسیس ہے کہ اس سے بھی جو فروزن شولڈر ہے اس کی جو موومنٹ ہے وہ کچھ ہی عرصہ اگر آپ فزیوتھراپی کرائیں گے تو ان میڈیسن کے ساتھ ساتھ تو پھر آپ کا جو شولڈر ہے وہ موو کرنا شروع کر دے گا. دوستو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسرسائزز ہیں وہ بھی آپ ضرور کریں. اس میں جو ایک ایکسرسائز جو بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو جس سائڈ پہ فروزن شولڈر ہے اگر رائٹ سائڈ پہ ہے تو آپ سب سے پہلے یہ جو آپ کا شولڈر جوائنٹ ہے اس جگہ پہ آئل کی مساج کریں اور مساج کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں اور آپ کا جو انگوٹھا اس کی مدد سے آہستہ آہستہ یہاں پر مساج کرنا ہے. آپ کوشش کریں کہ 4 سے 5 منٹ آہستہ آہستہ مساج کریں. آپ کی جب انگلیاں موومنٹ کریں گی اور تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کی جو شولڈر کی جو موومنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ شولڈر کو جو ہے تھوڑا سا حرکت میں رکھیں. آپ کی ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو حرکت میں رکھیں اور ہوا میں پینٹنگ کرنے کی کوشش کریں. ہوا مین کہ اگر بالکل آپ نے شولڈر لائن میں بالکل سامنے اپنے ہاتھ کو لے جائیں اور کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ کو موو کریں. جب آپ اپنے ہاتھ کو موو کریں گے تو آہستہ آہستہ جب ہاتھ کو آپ موومنٹ شولڈر کی لائن میں سامنے رکھ کے ہاتھ کو لے جائیں گے اور موو کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بڑے اچھے اس کے رزلٹ ملیں گے. اس کے علاوہ جو آپ کی ہاتھ کی انگلیاں ہیں اس کو حرکت میں رکھیں اور کوشش کریں کہ سامنے کسی دیوار پہ کسی الماری پہ یا کسی بھی جگہ پہ ہاتھوں کو اس طرح موومنٹ کریں کہ آپ جس طرح کچھ سیڑھی چڑھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ کریں کہ ایک تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل سامنے جائے گا اور اس سے موومنٹ شروع ہو جائے گی. اور یہ عمل آپ نے کنٹینیوس کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے. ایکسرسائزز بھی کریں فزیوتھراپی کریں اور یہ میڈیسن استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے. دوستو اگر آپ کو میری یہ فروزن شولڈر پہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں. اور اگر اس بیماری کے متعلق فروزن شولڈر کے متعلق اگر آپ کا کسی قسم کا کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے یہ کسی قسم کا جو بھی کویسچن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کو اس کا جواب دے سکوں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.